الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کو جہاں پر میلاد منایا جا رہا ہو تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ہمارے درود سنتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور حاضر و ناظر بھی ہیں؟ اس سوال کے اندر کئی چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید میلاد منانا، جہاں عید میلاد منایا جا رہا ہو، جہاں اجتماع ہو، جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہوں۔ دوستو، آج ایک چیز ہم آپ کو بتائیں کہ بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، ممکن ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ہم دوبارہ اس پر اب مزید گفتگو کریں گے۔ آج دنیا کے لوگوں کو ایک سب سے بڑی چیز جو ہدایت سے روکنے والی ہے وہ یہ، ارے بھائی اتنے لوگ دنیا میں کر رہے ہیں، عرب بھی کر رہے ہیں، عجم بھی کر، اتنے لوگ کیا یہ سب غلط کر رہے ہیں؟ آپ ہی اکیلے حق پر ہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے۔ اس کو سمجھے پہلے کہ ہمیشہ لوگ میجارٹی دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ ہی چند لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر، آپ کو دین سمجھ میں آ جائے، اتنی ساری دنیا کر رہی ہے، کیا ان کو دین کے سمجھنے، ان کے پاس علم نہیں ہے؟ یہی سب سے بڑی دھوکے والی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا، اے نبی ولا تطع یا وما حرست، اے نبی آپ کتنا بھی چاہیں لیکن اکثر لوگ مومن ہونے والے نہیں ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ تو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح میجارٹی دیکھتے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی آپ کتنی بھی کوئی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ سب کو دیکھ کر کے چلنے لگیں گے تو بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے گمراہی میں جا رہے ہیں، اے نبی آپ کو گھسیٹ لے جائیں گے اس میں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو اسے گمراہ کر دیں گے لوگ۔ تو میجارٹی یہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کتنے لوگ کر رہے ہیں، اس کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے قرآن اور سنت نے کیا کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک دن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مجلس جمی ہوئی تھی، اجتماع ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا اور کہتا یا امیر المومنین ادعو اللہ ان یجعلنی من الاقلین۔ اللہ اکبر۔ یا امیر المومنین ادعو اللہ ان یجعلنی من الاقلین، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو تھوڑے جو بندے ہوتے ہیں ان میں شامل کریں۔ عمر فاروق نے بڑے زور سے ڈانٹا اس کو، ویحک بیوقوف، تھوڑے لوگوں میں ایسی دعا کیوں کرتا ہے؟ کہا یا امیر المومنین ہم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو آمین کہنا چاہیے، تو دعا کرتا، آپ غصہ ہو رہے ہیں۔ ادعو اللہ ان یجعلنی من الاقلین۔ عمر فاروق غصہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس سے پوچھے کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو عمر فاروق نے پوچھا کہ اچھا بتا کیوں ایسی دعا کر رہا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، اکثر میجارٹی تو نافرمانوں کو ہوگی، تھوڑے ہی جو ہوں گے حق پر ہوں گے وہی شکر گزار ہوں گے۔ قلیل من عبادی الشکور قلیلا ما تشکرون۔ کئی آیتیں پڑھی کہ اکثریت اور اقلیت، یہ حق اور باطل کا کوئی معیار اسلام میں نہیں ہے، معیار ہے حق کا، کتاب و سنت کا۔
عمر فاروق نے جب کئی آیتیں بدو پڑھ کے سنایا تو عمر فاروق کھڑے ہوئے، کہا لوگو کل الناس افقہ من عمر. عمر فاروق کیے تواضع، اے لوگو کل الناس افقہ من عمر، عمر سے تو یہ بدو بھی بڑا عالم نکلا. اللہ اکبر، عمر فاروق کی تواضع، کل الناس افقہ من عمر. تو دوستو حق اور باطل کا معیار جو ہے ہونا چاہیے کتاب و سنت سے کوئی چیز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں ایمانداری کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور احادیث میں کس قدر اقلیت، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں. پوری امت، ذرا سوچیں، پورا عراق ایک طرف ہے، پوری امت کفر پر، آگ پرستی پر، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن امتن واحدہ. اللہ امتن کا ابراہیم پوری ایک امت تھے. ابراہیم اکیلے ہیں لیکن امت پوری قرار دیا جا رہا ہے. تو حق اور باطل اسی کو جماعت کہا جاتا ہے. جماعت ما وافق الکتاب و سنہ، کتاب و سنت پر کے مطابق جو عمل ہو، اور جو عمل کرنے والے گرچہ ایک ہو گئے ان کو جماعت کہا جائے گا، اور 99% اگر غلط کرے تو ان کو جماعت نہیں، ان کو گمراہ اور بھٹکا ہوا انسان کہا جاتا ہے. تو دوستو ہمیشہ یہ نہ دیکھو کہ اس چیز پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اگر یہی ہوگا تو آپ ذرا سوچیں دنیا میں کرسچن کی میجارٹی بہت زیادہ ہے بنسبت مسلمانوں کے. مسلمان اقلیت میں ہیں. عالمی پیمانے میں دیکھا جائے تو مسلمان کم ہیں اور دوسرے زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو حق پر قرار دیا اور غیر مسلموں کو باطل و کافر قرار دیا. کم من فئۃ قلیلۃ قلیل من عبادی الشکور. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جب اجازت دیا تو ابلیس نے کہا ہم گمراہ کر، اللہ جاؤ گمراہ کر، لیکن میرے بندوں گمراہ کرے گا، لیکن میرے وقلیل من عبادی الشکور، ہمارے تھوڑے سے بندے اقلیت میں ہوں گے لیکن میرے شکر گزار ہوں گے، حق پر ہوں گے. تو دوستو حق اور باطل کا معیار ہمیشہ کتاب و سنت اور دلائل کو سمجھنا چاہیے، نہ کسی اور چیز کو. اس لیے نبی علیہ السلام کی میلاد کے بارے میں اچھا لوگ یہی سوچتے ہیں اچھا پوری دنیا ملا رہی ہے، حالانکہ آپ جس ملک میں ہیں واللہ ذرا دیکھیں، جس ملک میں آپ ہیں یہاں عید میلاد منانے والے تھوڑے ہیں اور غلط کہنے والے زیادہ ہیں. اس پر نگاہ کیوں نہیں جاتی؟ آج کسی بھی اسلامی ملکوں کو لے لیں، آپ اپنے ملکوں کو لے لیں، مسلم ملک، اللہ کی قسم آج بھی وہاں عید میلاد منانے والے تھوڑے ہیں اور عید میلاد کو منع کرنے والے زیادہ ہیں. نہ منانے والے، غلط کہنے والے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور منانے والے روڈ پر آ کے اجتماع کر لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اتنی پاری دنیا، حالانکہ تھوڑے سے لوگ ہوتے منانے والے، پورا ملک تو مناتا ہی نہیں. آج صرف پوری دنیا کو چھوڑے پاکستان کو لے لے، سروے کریں گے تو مسلمانوں کی اکثریت یہی اس کو غلط کہنے والی. اہل حدیث غلط کہتا ہے، دیوبندی غلط کہتا ہے، بریلوی غلط کہتا ہے، سبھی تو غلط کہہ رہے ہیں. کہنے والے کتنے ہیں؟ حق پر صحیح کہنے والے تھوڑے سے ہیں. شور زیادہ مچاتے ہیں، ہنگامہ زیادہ کرتے ہیں، لائٹنگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر تعداد معلوم کی جائے تو ہمیشہ منانے والے دنیا میں تھوڑے ہی رہے، زیادہ نہیں. جتنے مسلم ممالک ہے ذرا دیکھ لو، یہاں خلیجی ممالک کو دیکھ لو، کوئی ایک ملک نہیں جہاں عید میلاد منائی جا رہی، جہاں اجتماع کیا جا رہا ہو، کہیں عید میلاد کا جلسہ کیا جا رہا ہو. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ ہاں ساری دنیا منا رہی، نہیں، دنیا میں تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن میڈیا کے ذریعے ہنگامہ زیادہ کرتے ہیں، معلوم پڑتا سب یہی لوگ ہیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں. حق کہنے والے آج بھی اس کو غلط کہنے والے زیادہ ہیں. رہی بات یہ کہ میلاد میں نبی آتے ہیں، اس کی بات بڑی لمبی ہے. ایک چیز ہم آپ کو بتائیں کہ وہ یہ بڑی واضح کہ
توحید تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے، جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اس کو سمجھیں پہلے. جس طرح سے اپنے ذات میں وحدہ لا شریک، اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک، ایسے ہی اپنے صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. مثلا اللہ رب العالمین کی صفت ہے علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور قرآن نے کہا اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہاں فلاں انسان یا فلاں مخلوق، فلاں نبی، فلاں ولی بھی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ شرک ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک بڑی صفت ہے کہ وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ پوری کائنات کو اپنی علم کو گھیرے ہوئے ہے. کہاں کون بیٹھا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. لا يخفى علیہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. قرآن پاک ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پوری کائنات کو اپنے علم قدرت سے گھیرے ہوئے. اب اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں کہ ہاں وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں شرک ہے باتفاق علماء. اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شرک مبتلا ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور ایسے عقیدے سے بچنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حاضر و ناظر ہیں، تو مدینہ کیوں جاتا ہے آدمی؟ اس قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ وہاں کیوں جاتا ہے؟ پھر حاضر و ناظر ہے تو کیا جب عید میلاد پڑھتے ہیں جب ہی آتے ہیں؟ جب عید میلاد پڑھتے ہیں تو نہیں رہتے اللہ کے رسول؟ جب آپ کا عقیدہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ ہر جگہ جہاں رہیں گے، جس حالت میں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہیں. تو عید میلاد میں ذرا سوچو، آج انڈیا پاکستان میں میلاد ہوتی ہے، ایک کرسی رکھی رہتی ہے، گھنٹوں تقریر ہوتی ہے، اور پھر آخر میں کھڑے ہو السلام علیہ، دیکھو اللہ کے رسول آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہاں ابھی تک وہاں نہیں تھے، اس لیے اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں. گھنٹوں سے آپ تقریر کر رہے تھے، نہیں، آخر میں جب بند کرنے کی باری آتی کہتے اب اللہ کے رسول آ رہے ہیں. آتے ہوئے کس نے دیکھا؟ کیا دلیل ہے آنے کی؟ اس کو پہلے سوچنا چاہیے. کیا کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی ایسی حدیث، کوئی صحابہ کا قول، ائمہ کا قول کوئی ایسا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، اور جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے وہاں اللہ کے رسول پہنچتے ہیں؟ کمال ہے، جمعہ ہوتا ہے تو نہیں آتے، عید کی نماز پڑھی جاتی نہیں ہوتے، 5 وقتہ نماز میں نہیں آتے، قرآن کی تلاوت کرو نہیں آتے، سال بھر جلسہ کرتے ہو نہیں آتے، عید میلاد کرنے لگتے ہیں تب آتے ہیں. تو سوال ہے کس نے آتے ہوئے دیکھا اور کس نے جاتے ہوئے دیکھا؟ کب آئے؟ یہ ایک عقلاً نقلاً انسان سوچے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ، شرکیہ عقیدہ، غلط ایک قسم کی افواہیں، اور عوام کو بیوقوف بنانے کا معاملہ ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی شرکیہ کفریہ عقائد سے محفوظ رکھے. اب باقی انشاءاللہ آئندہ کبھی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.